یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا توبہ کی قبولیت کے بعد جزا و سزا نہیں ہوگی؟ حضرات میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بعض اوقات مذہبی لوگوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، Perhaps they don't believe in God. بالکل ان کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی یقین سے نہیں ہوتا. اور یہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جو سارا دن مذہبی تعلیمات بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے ہیں، انہی کے بارے میں مجھے شبہ ہوتا ہے کہ they don't know God, they don't know God. اب آپ دیکھیے حدیث رسول ہے کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے نیا جنا گیا. تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کس عورت کو نہیں پتا کہ کیا مطلب. بھائی اس کا حساب صاف ہے. ایک شخص جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے نیا جنا گیا. اگر وہ نیا جنا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پچھلا سارا حساب کتاب توبہ کے بعد واش ہو گیا. اس کی ایک خاص وجہ ہے. توبہ ہمارا انسٹیٹیوشن نہیں. ہم کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں مگر دراصل ہم نے توبہ کبھی کی نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توبہ کیا ہے. جب قیامت روز اول ہمارے بزرگ آبا و اجداد سے غلطی ہوئی اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے توبہ کرنی. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ توبہ کا لفظ کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کر، خدا نے چاہا کہ آدمی توبہ کرے، خدا نے چاہا کہ آدم توبہ کرے، خدا نے چاہا کہ وہ ان الفاظ میں توبہ کرے، خدا نے چاہا کہ میں اس کو الفاظ بھی عطا کروں. خدا نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے القا کیے کلمات توبہ. کتنی عجیب سی بات ہے کہ توبہ کا انسٹیٹیوشن بھی وہ کریٹ کرے، توبہ کے کلمات بھی وہ عطا کرے، پھر کہے جی میں نے توبہ قبول نہیں کی. تو اینی باڈی جس نے صدق کے دل سے توبہ کی، اگر اس کا یہ شبہ بھی ہے کہ خدا نے توبہ نہیں قبول کی تو اس نے میرے کفر کا ارتکاب کیا. اس لیے آپ توبہ کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ پڑو. مگر توبہ ہے کیا، یہ تھوڑا سا فرق. تمام پیغمبروں کی تعریف میں دو لفظ بڑے آئے. ایک لفظ اواب ہے، انہو اواب حلیم، توبہ کرنے والا تھا اور حلیم التبر. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو جاننا ہو کہ آپ نے توبہ سچی کی ہے کہ نہیں کی تو یہ دو صفات آپ میں آئیں گی. ایک حلیمی آئے گی، ایک آپ بار بار خدا کی طرف رجوع کریں گے. ہم میں اور پیغمبر میں جو بیسک فرق ہوتا ہے وہ اوابیت کا، رجوع کا ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ خدا کو رجوع کرتے ہیں اور پیغمبر ہر سانس میں اللہ کو رجوع کرتے ہیں. اس لیے خدا نے اپنے بندوں کی تعریف کی اور کہا یہ اواب ہیں اور حلیم ہیں. میرا جی خیال جنٹلمین، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، یو شوڈ ایور وری. توبہ کرو تو یہ اس یقین کو ساتھ لے کے کرو کہ میری توبہ اللہ نے قبول کی. اگر میں سید حجویر کے ایک جملے کو بولوں تو فرمایا یہ ضروری نہیں کہ توبہ قائم رہے. سیدنا امام جعفر نے فرمایا تھا توبہ آسان ہے، توبہ آسان ہے مگر اس پہ قیام رکھنا مشکل ہے. توبہ تو لفظ ہے، نیت ہے، لمحہ ہے، مگر آنے والے وقتوں میں اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے سید حجویر نے فرمایا کہ توبہ کے بعد بھی توبہ شکنی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ولی اللہ سے بھی 80 مرتبہ گناہ کبیرہ، 80 مطلب بہت زیادہ ٹوٹل گناہ کبیرہ ہو سکتا. مگر پھر اس میں بیچ خاصیت کیا؟ خاصیت یہ ہے کہ گناہ ایک جبر عادت بھی ہے، ایک رسم ذات بھی ہے، اور اس کی طاقت اگر بہت زیادہ ہو تو اس سے گریز بھی کم ہوتا ہے. مگر جب آپ کے اندر مسلسل توبہ چلے گی تو وہ وقت ضرور آئے گا
کہ جب آپ کی رجت خداوند کی خواہش آپ کی لذت گناہ پہ غالب آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ اس سے بچ جاؤ گے۔ پروفیسر، پرانی آیت